نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی اس مبارک سورت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں انجیل کی، اور قسم کھاتا ہوں زیتون کی، اور میں قسم کھاتا ہوں طور پہاڑ کی، اور میں قسم کھاتا ہوں اس مبارک شہر مکہ مکرمہ کی کہ یقیناً میں نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا، پھر میں نے اس کو بہت نیچوں سے بھی نیچے گرایا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ نیچے گرنے سے بچ گئے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کے یہاں اتنا ثواب ہے جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لہذا پھر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بدلے کے دن کے بارے میں یہ آپ کو کیسے جھٹلا دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالی سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، یقیناً وہی سب سے بڑا حاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب 4 چیزوں کی قسم کھا کے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں بہتر اور اشرف بتایا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی 4 چیزوں کی قسم کھا کے اپنے بندوں کو یہ خبردار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر تم ہو اگر تم سنبھل جاؤ اور درست ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ اور نیک عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری جسم، قد و قامت اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی دوسری چیزوں سے حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے، لیکن اصل انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے باطنی کمالات اور آداب اور اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ایمان سے اور باطنی نور اور کمال سے مزین کر لے، آراستہ کر لے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق سے آراستہ کر لے تو پھر انسان اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی اونچائی اور بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور ایمانی باتوں کا یقین نہیں کیا تو پھر وہ اتنا نیچا گر جاتا ہے کہ اس سے نیچی کوئی چیز نہیں۔ بے شک یہی ایمان کی دولت ہے جو دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ بنے گی، ایسی نعمتیں کہ جن کا کوئی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تو ابھی تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کسی نے اپنے کانوں سے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی بشر اور انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے، ایسی نعمتیں۔ اب ہم آج کل جو دنیا کے اندر کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، مکانات کی نعمتیں ہیں، سواریوں کی نعمتیں ہیں، خوبصورت عورتوں کی نعمتیں ہیں،
ہم ان کو اپنی ایک غائرانہ نظر ڈال کر دیکھیں کہ اللہ نے کیسی کیسی شاندار نعمتوں سے اس دنیا کو بھی آباد کر رکھا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ دنیا کی عورت جنت کی عورت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی عمارتیں جنت کی عمارت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، دنیا کے پھل، دنیا کے مزے اور لذتیں اور سواریاں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اپنی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں تو جنتی اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تو تمہارے لیے وہ ہوگا جو بھی تمہارے نفس خواہش کریں گے اور آرزو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہے گا کہ یاقوت سے بنا ہوا گھوڑا آئے، میں اس پر سوار ہوں اور جنت کی مجھے سیر کرا دے، فرمایا فوراً اس کے سامنے آ کر یاقوت کا گھوڑا کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس پر سوار ہوگا، جہاں چاہے جائے، جہاں سے چاہے لوٹ کر واپس آ جائے۔ فرمایا کوئی شخص یہ چاہے گا کہ سب کچھ جنت میں ہوتے ہوئے بھی مجھے کھیتی اور کسانی کرنے کا موقع مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے یہاں ضرورت تو کچھ نہیں ہے، بغیر محنت اور کوشش کے سب کچھ ملے گا کھانے پینے کو۔ وہ کہے گا مولا میری تو خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا لے کھیتی کر لے، تو وہ زمین میں کھیتی کرے گا، ادھر دانا ڈالے گا، ادھر کھیتی ہری ہری ہو جائے گی، فرمایا پہاڑوں برابر کھڑی ہوگی، اور وہ کٹائی شروع کر دے گا اس کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تیری ہرس کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جنت میں بھی آ گیا تو ابھی اور بڑھانے کے چکر میں ہے کہ یہاں اور کھیتی کر لوں اور اضافہ کر لوں، جبکہ یہاں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ہمیشہ میرے بندوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ تو یہ نعمتیں جو ملنے والی ہیں وہ صرف ایمان کی برکت سے ملنے والی ہیں، جس کا ایمان نہیں ہے اس کا آخرت کی نعمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی مزے اٹھا لے، کتنے ہی فائدے حاصل کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ حنین کے موقع پر آ کر عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک شخص میدان میں بڑی محنت سے لڑ رہا ہے، دشمنوں سے بڑا سخت مقابلہ کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑ تو رہا ہے ہماری طرف سے اور آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مگر جائے گا دوزخ میں جائے گا یا رسول اللہ۔ حیران ہو گئے سننے والے، ایک شخص پیچھے لگ گئے دیکھوں کیا معاملہ ہے، اتنا دین کے لیے کوشش کرنے والا، جان کی بازی لگانے والا، اور یہ دوزخ میں جائے گا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ انہوں نے کافی اس کا پیچھا کیا، ایک جگہ اس کے زخم زیادہ لگ گئے، برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی ہی تلوار کھڑی کر کے اور اپنا جسم اس کے اوپر زور دے کے خودکشی کر لی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، خودکشی جیسا ناجائز و حرام عمل کا وہ مرتکب ہوا اور دوزخ میں جانے کا حقدار ہو گیا، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ نے وہ سچ کر دکھایا، یقیناً آپ اللہ کے رسول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رسالت کی پھر سب کے سامنے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو اللہ ہمارے دین کی مدد جس سے چاہے گا لے لے گا، مگر جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا۔ تو یہاں کی محنتیں، یہاں کی کوششیں، ان سب کے کامیابی کا دار و مدار مومن کے ایمان کے اوپر ہے۔ اسی لیے حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ساری زندگی ہم اپنے ایمان کو سنبھالنے میں لگا دیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں نے خود سنا مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بعض لوگ یہ دعا کرتے تھے ملاقات کے بعد اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ دیر تک ہمارے اوپر آپ کا سایہ رکھے، تو فرماتے ارے بھائی اب کتنی لمبی عمر ہوگی، اب 80 سے تو نکل گئے، 90 کے قریب آ گئے، کیا ہمیشہ دنیا میں بیٹھے رہیں گے؟ سب کچھ دیکھ لیا ہم نے، بہت ہیں دنیا میں کام کرنے والے، نہ جانے کتنے آئے اور گئے، بس یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور یہ دعا کیا کرو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو ان اللہ کے مقرب بندوں کو جو جانے ہوئے اور سمجھے ہوئے ہیں اس کی فکر رہتی ہے کہ دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ جائے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے آداب کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے اور اپنی دوسری مخلوقات سے ممتاز رکھنا ہے، تو اسے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سب سے الگ سکھائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کے بھی طریقے ہمیں سکھایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیت الخلاء میں جایا کرو تو اس بات کا لحاظ رکھا کرو کہ نہ کعبے کو تمہارا منہ ہو نہ کعبے کو پیٹھ ہو، بلکہ دوسری جانب کو پیٹھ اور دوسری جانب کو رخ ہونا چاہیے۔ وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جو بیت الخلاء وغیرہ بنی ہوئی تھیں، اس کے لحاظ سے مشرق اور مغرب جو تھی وہ کعبے سے پھری ہوئی سمت تھی، اور اتر اور دکھن جو تھی یہ کعبے کی سمت تھی۔ تو اس لیے وہاں کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کعبے کو منہ کرو نہ پیٹ کرو، لیکن مشرق کو یا مغرب کو کرو۔ اور ہمارے لحاظ سے چونکہ کعبہ مغرب میں ہے، تو ہم اگر مشرق کو یا مغرب کو پیٹ کرتے ہیں بیت الخلاء میں جا کر، تو پھر یا تو کعبے کو منہ ہوگا یا کعبے کو پیٹ ہوگی۔ گھروں میں جب ہم بیت الخلاء تعمیر کرائیں تو اس بات کا پہلے لحاظ رکھیں کہ بیٹھتے وقت اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے وقت نہ کعبے کو ہمارا منہ ہو نہ کعبے کو ہماری پیٹھ ہو، اس طرح سے وہ تعمیر کرائی جائے۔ اگر کسی جگہ ایسی بنی ہوئی بھی ہوتی تھی، باہر شہروں میں جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم سفروں میں، اب مجبوری کو وہاں اپنی ضرورت پیش کرتے بھی تھے تو کچھ نہ کچھ اس طرح آڑے ہو کر بیٹھا کرتے تھے کہ جہاں تک ہم سے کوشش ہو سکے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالیں اور جان بوجھ کر کعبے کو منہ یا کعبے کو پیٹ نہ کریں۔ تو اس طرح سے بہت سے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اور اللہم انی اعوذ بکا بعض روایتوں میں نہیں لی ہے، اس میں اتنا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، جس کا مطلب ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان جنوں سے بھی جو مرد ہیں اور ان جنوں سے بھی جو مادین ہیں، مؤنث ہیں، عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہوتی ہیں اور ان شیطانوں کے جو نر اور مادین ہیں بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ جب تم یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری شرمگاہوں کی ان کی نگاہوں سے حفاظت کر دیتا ہے، اور جو یہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا یا کم سے کم دعا یاد نہ ہو تو خالی بسم اللہ کہہ لے، اگر بسم اللہ بھی کہہ لے گا تو فرمایا اس کی شرمگاہ کی ان کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ پردہ فرما دے گا۔ تو پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر بیت الخلاء میں چلا جائے، یا یہ دعا یاد ہو جائے تو یہ پڑھے۔ یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ تکلیف دور فرمائی، گندگی دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کے آداب، اخلاق اور طور طریقے سکھائے، کیونکہ انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ باادب، ظاہر و باطن کے اعتبار سے مزین رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں باادب بنائے، بااخلاق بنائے، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان و عزت کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اور آخرت میں ایمان و عزت کے ساتھ اللہ اپنے کامیاب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جائز راستے سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ناجائز کی طرف کبھی توجہ نہ جائے، دین و ایمان میں ہمارے قوت پیدا فرما، اعمال اور اخلاق اور عقیدوں کو ہمارے درست فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔